جیسے ستاروں کی ضیائیں چمک رہی ہے۔ آخر وہ کون سا پیغام تھا جو محمد عربی نے کائنات کو دیا؟ غور سے سنیے گا، بات تھوڑی سی ثقیل ہے، اس طرح سے کھلے میدان میں کرنے کی نہیں ہے، مگر ذوق سماعت بھنولی سادات کی عظیم مجمع کی کیفیت میں ہو تو بہت آسانی سے باتیں کی جا سکتی ہیں۔ لیکن غور کیجیے گا، ایک نظریہ ہے کہ طاقت حق ہے یا حق طاقت ہے؟ سمجھ رہے نا؟ طاقت حق ہے یا حق طاقت ہے؟ کچھ لوگ طاقت کو حق سمجھتے ہیں، کچھ لوگ حق میں طاقت سمجھتے ہیں۔ غور کیجیے گا، کچھ لوگ طاقت کو حق سمجھتے ہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں کہ طاقت حق میں نہیں ہے، حقیقت میں حق ہے جو طاقتور ہوتا ہے۔ نبی کی آمد سے پہلے مکے کا ماحول یہی تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ طاقت حق ہے، اس لیے کیسے کسرا کے میناروں کو سلام کرتے تھے، اس کی طاقت کا لوہا مانتے تھے، اور وہی عالم عرب، وہی مکے کی سرزمین اسی طرح سے دریائے ساوا جو بہ رہا تھا، اس کی بے بات موجوں کے سامنے ششنوار کیا کرتے تھے، اس کی قوت کے سامنے زبردستہ ہوتے تھے، اس کی قوت کے سامنے سر جھکا دیا کرتے تھے۔ وہی مکہ تھا جو دریائے ساوا کے ساتھ فارس کا آتش کدہ، یعنی فارس میں، ایران میں ایک شمع روشن تھی جو 1000 سال سے جل رہی تھی۔ آپ یقین کیجیے، اگر 1000 سال تک ایک شمع جل رہی ہے تو آپ سوچئے اس میں کتنے چمتکار ہوں گے، کتنے نمسکار ہوں گے، کتنے موجودے ہوں گے، کتنی چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، کتنے لوگ اس کو طاقت کا دیوتا مان رہے ہوں گے۔ تو کیفیت یہی تھی کہ کبھی پانی کو خدا اور دیوتا مانا اور طاقت مانا جا رہا تھا، کبھی آگ کو طاقت مانا جا رہا تھا اور طاقت مان کے حق مانا جا رہا تھا۔ جب پیغمبر کی ولادت ہوئی تو خدا نے پہلا انتظام یہ کیا کہ محمد کے ننھے ننھے قدموں کی آہٹ کا اثر یہ ہوا کہ کیسر و کسریٰ کے 14 منارے ٹوٹ کے زمین پر گر پڑے۔ کیسر و کسریٰ کے منارے ٹوٹ کے زمین پر گرے، دریائے ساوا خشک ہو گیا، فارس کا آتش کدہ گل ہو گیا۔ پروردگار ان طاقتوں کو نیلام کیوں کر دیا؟ محمد حق ہے، جب حق آ جائے تو طاقتوں کو نیلام ہونا پڑتا ہے۔ قوتوں کو دم توڑنا پڑتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے آنے کے بعد یہ بتایا کہ طاقت